السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، صحت اور ایمان کے ساتھ سلامت رکھے۔ آج حدیث نمبر 13 کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ تم، امعاتن، لوگوں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے، تقولون، تم کہنے لگو، ان احسن الناس، اگر لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، احسننا، ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، وَإِن ظَلَمُوا، اور اگر انہوں نے زیادتی کی، ظلمنا، ہم بھی زیادتی کریں گے، ولیکن، لیکن، وَاتِّنُوا، مجبور کرو، انفسکم، تم اپنے دلوں کو، اپنے نفسوں کو، ان احسن الناس، اگر لوگ احسان کرے، ان تحسنوا، تو بدلے میں تم بھی احسان کرو، وَإِنْ أَسَاءُوا، اور اگر برا سلوک کریں لوگ، فَلَا تَظْلِمُوا، تو پھر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ رواہ ترمذی، حدیث مبارکہ کو ترمذی میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگوں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بن جاؤ کہ تم کہنے لگو، اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہم بھی زیادتی کریں گے، بلکہ تم اپنے نفس کو اس بات پر مجبور کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تو پھر بھی تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اور اچھا سلوک کرو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان فطری طور پر اپنی حاجات کو پورا کرنے میں دوسرے انسانوں کا محتاج ہے۔ معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنے کے بہترین اصول، رہنما اصول، شریعت مطہرہ نے انسانیت کو عطا فرما دیے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک ایسا بنیادی اصول بیان کیا جا رہا ہے جس کو اختیار کر کے انسان اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے لیے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ اصول احسان کی راہ اختیار کرنے کا اصول ہے۔ اچھائی کا جواب اچھائی میں دینے کے ساتھ ساتھ برائی کا جواب بھی اچھائی میں دینے کا اصول ہے۔ قرآن مجید میں احسان کا کئی موقعوں پہ تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دوسروں پر احسان کرو جس طرح کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب، پیارے اور مقرب بندوں کی یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض موقعوں پر صحابہ اکرام کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کریں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں اس کے کرنے سے مجھے جنت حاصل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غلاموں کو آزاد کرو، گردنوں کو چھڑاؤ۔ فرمایا، لگاتار لوگوں کو دیتے رہو اور ظالم رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر تم یہ نہ کر سکو تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔
نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو احسان کے کاموں کے سوا ہر کام سے اپنے آپ کو روکو، یعنی اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ احسان پر مبنی ہی رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی یہ نہیں کہ جس کے ساتھ صلہ رحمی کی گئی وہ بھی بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ داری کا سلسلہ توڑ دے وہ اس رشتہ داری کو قائم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ احسان کرنا، صلہ رحمی کرنا، کسی سے اچھا سلوک کرنا یہ نہیں کہ دوسرا انسان بھی آپ کے ساتھ بھلائی، نیکی اور احسان کا معاملہ کر رہا ہے، بلکہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کر رہا ہے آپ بدلے میں اس سے بڑھ کر اس سے اچھا سلوک کریں۔ احسان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا، دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ نوازنا۔ جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، بھلائی، خیر اور نیکی کا معاملہ کیا ہے، بدلے میں اس کے ساتھ اس بھلائی اور خیر سے زیادہ اچھا سلوک کرنا، زیادہ بہتر انداز میں اس کے ساتھ پیش آنا، زیادہ اچھا رسپانس دینا۔ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ظلم، زیادتی یا کسی بھی طرح کی برائی کا معاملہ کر رہے ہیں، کسی بھی طرح بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، کسی بھی طرح سے وہ آپ کو ٹیز کرنے، پریشان کرنے، آپ کو تکلیف پہنچانے میں وہ لوگ آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بدلے میں آپ نے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، ان کی برائی کا جواب برائی میں نہیں دینا، بلکہ برائی کے بدلے میں بھی ان کے ساتھ بھلائی، احسان اور نیکی ہی کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم و بردباری سے کام لیتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ جاہلانہ انداز میں پیش آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو نے بیان کیا تو گویا تو انہیں گرم راکھ پکاتا ہے، اور تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد ہے، وہ ان کی اذیتوں اور شر کو تجھ سے دفع کرنے والا ہے، اور تجھے اللہ رب العالمین اپنے پاس سے نوازنے والا ہے۔ جب تک تو اس صفت پر قائم رہے گا اللہ رب العالمین تجھے اپنے رشتہ داروں کی ان اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ایک غریب رشتہ دار کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غریب رشتہ دار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ نے پیچھے 3rd ایئر میں سورہ نور میں پڑھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے والے، زنا کی تہمت لگانے والے منافقین کی سازش کا 3 صحابہ اکرام بھی شکار ہو گئے تھے، 2 صحابہ اور 1 صحابیہ، جن میں ایک حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے آسمان سے قرآن کو نازل فرما دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھ میں اس صحابی رسول پر غصہ کرتے ہوئے ان کی مالی مدد کرنا بند کر دی۔ ظاہرہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ بیٹی کے حوالہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رنجیدہ ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ وہ شخص جس کی میں مالی مدد کرتا ہوں اس نے اتنا احساس نہیں کیا کہ منافقین کے ساتھ میری بیٹی پر الزام لگانے میں شامل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نور میں فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ مومنوں کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ دوسروں کے رویے کی پرواہ نہ کریں اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کی بدسلوکی کی پرواہ نہ کریں،
اور سخاوت و تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے رجوع کرنے کے لیے فوراً ہی آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا کہ تم میں سے جو وسعت والے مال والے ہیں وہ ہرگز بھی اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے مال میں سے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، کسی بھی طرح کا لوگوں کی طرف سے انہیں برے سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس پر درگزر سے کام لیں، لوگوں کو معاف کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دے؟ تو اس آیت مبارکہ کے نازل ہوتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوبارہ مدد کرنا شروع کر دی۔ تاریخ اسلامی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی، صحابہ اکرام نے ان تعلیمات پر پوری طرح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عمل کر کے دکھایا۔ احسان کا رویہ اختیار کرنے کی دنیا کے اندر ہی انسان کو بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم کسی کی زیادتی کے باوجود برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا بدترین دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ ایسے سورہ نحل کی آخری 3 آیات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کی زیادتی کو معاف کرتے ہوئے اس سے حسن سلوک سے پیش آتے ہو تو یہ احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اب جس کے ساتھ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہو وہ شخص کبھی بھی دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص دونوں جہانوں کے اندر کامیاب اور سرخرو ہی ہوتا ہے۔ احسان کا عملی مظاہرہ یہی ہے کہ انسان دوسروں کے برے رویے پر ان کے ساتھ بھلائی اور اچھے طریقے سے پیش آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی تربیت دی ہے، یہی تعلیمات دی ہیں، اور اس حدیث مبارکہ میں بھی امت محمدیہ کے افراد کو، مسلمانوں اور مومنین کو یہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب لوگ ہمارے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھیں ہم بدلے میں ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا ہی سلوک کریں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو احسان کی راہ اختیار کرتے ہوئے دوسروں کے منفی طرز عمل کے باوجود حسن سلوک سے ہی پیش آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے تعلقات منقطع کرنے، قطع رحمی کی ممانعت کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ دوسروں کے رویوں سے متاثر ہو کر دوسروں کی اظہار احسانیوں، دوسروں کی طرف سے جو انسان کو منفی رویے دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ لوگوں سے قطع تعلق ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ اگر لوگ میرے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کر رہے ہیں، وہ رشتہ داروں میں سے ہیں یا ہمسایوں کے ساتھ ہے یا پھر عام لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے حوالہ سے اگر لوگوں سے کسی بھی طرح کا کوئی منفی رویہ دیکھنے کو مل رہا ہو تو حتی المقدور انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی دوسروں سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اجتناب کرے اور تعلقات کو ختم کر دے۔ حدیث مبارکہ میں اسی رویہ کو اختیار کرنے سے امت محمدیہ کے افراد کو روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کی دیکھا دیکھی ایسا نہ کرو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لو، اور اگر لوگوں کی طرف سے تمہارے ساتھ کسی طرح کی زیادتی، ظلم کیا جا رہا ہو تو تم بھی بدلے میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو۔ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے سے، اس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے سے حدیث مبارکہ میں منع کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کے افراد کو، مجھے اور آپ کو، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں احسان کی روش کو اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا قطع تعلقی کرنے والے پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی زندگی کا مقصد ہی اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، اپنی اصل منزل اور اصل ٹھکانے پر پہنچنا ہے،
اور اگر وہاں تک پہنچنے کی انسان نے کوئی ایفرٹ اور کوشش نہ کی، دنیا کے غموں، دکھوں، پریشانیوں اور دنیا کی میں لوگوں کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں اور ظلم کو لے کر ہی وہ بیٹھا رہا اور اسی کے پیچھے ہی وہ اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ خراب کرتا رہا، تو ایسی صورت میں وہ اپنے اس مقصد حیات کو فراموش کر دے گا، اپنے اس مقصد حیات کو حاصل کرنے میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو آئیے آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت کو دیکھیں۔ کیا آج ہمارا بھی رویہ ایسا ہی ہے اپنے رشتہ داروں کے حوالہ سے کہ ہم انہی کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، انہی کے ساتھ تعلقات استوار رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جن کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جن کا ہمارے ساتھ ملنا ملانا، آنا اور جانا ہے، ہم بھی انہی کے ساتھ میل جول پسند کرتے ہیں، یا ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بھی اچھائی پر مبنی ہیں جنہوں نے کسی طرح ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، یا انہوں نے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ عام طور پر سوسائٹی میں یہی رویہ دیکھا جاتا ہے، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، کوئی ایک دفعہ اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا تو ہم بدلے میں 10 دفعہ کریں گے۔ یہ ایک دنیا دار انسان کا رویہ تو ہو سکتا ہے، یہ ایک غیر مسلم کا رویہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، جس کو دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا سچا دعویٰ کرتا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرنا ہے، وہ شخص ہرگز بھی یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کو دنیا کے اندر اپنی ذات کے لیے نہیں جینا، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں جینا، اپنے نفع و نقصان کو دیکھتے ہوئے اپنی دنیا کے معاملات کو ہی درست نہیں کرنا، بلکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاملات کو چیک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا آج ہم نے محاسبہ کرنا ہے، ہم نے جائزہ لینا ہے، اور جن کے ساتھ بھی ہماری ناراضگیاں ہیں، قطع تعلقیاں ہیں، فوراً ہم نے اپنی ناراضگیوں کو ختم کر کے، دلوں سے کدورتوں کو مٹا کر، نفرتوں کو ختم کر کے ہم نے تمام انسانوں کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا ہے، اور اس اصول کو اپنی زندگی کا ایک بہترین اصول جان لینا ہے، اس اصول پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر دل و جان سے ہم نے عمل کرنا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ہم بدلے میں اس سے بڑھ کر اس سے اچھا سلوک کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کرے گا، بدسلوکی کرے گا، تو ہم اس کے اس عمل کے بدلے میں بھی اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں اس سے کسی طرح کی کوئی امید ہوگی، اس لیے نہیں کہ ہم نے کسی مشکل وقت میں اس سے کوئی کام لینا ہوگا، اس لیے نہیں کہ وہ کبھی ہم اس سے اپنی کسی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ کام ہم نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔